پہلا مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں لگاتار اونٹ درمیانی چال کے ساتھ چلے تو جتنا سفر وہ طے کرتا ہے تو اتنے سفر کا کوئی اگر بندہ ارادہ کرے اور 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو وہ بندہ شرعی مسافر ہے، اور آج کل اس کو 57 میل یا 92 کلومیٹر سفر اگر کوئی بندہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بندہ مسافر ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے فیصل آباد، گوجرانوالہ سے فیصل آباد جانا ہے تو یہ 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہے، لیکن آپ نے جانا بھی ہے اور ارادہ آپ کا یہ ہے کہ میں نے وہاں پر 10 دن رہنا ہے، یعنی 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، تو آپ وہاں پر جا کر قصر نماز پڑھیں گے۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 رکعتوں والی نماز ہے، ظہر، عصر اور عشاء، جس کے 4 فرض ہیں وہ 2 پڑھیں گے، جس کے 3 یعنی مغرب، جس کے 2 یعنی فجر، جن کے 3 یا 2 ہیں ان کے 3 اور 2 ہی پڑھیں گے، ان میں قصر نہیں ہے۔ 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر نمازی کے پاس وقت زیادہ ہے تو وہ سنتے اور نفل بھی پڑھے گا۔ اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ صرف فرض ہی ادا کرے اور اس کی نماز مکمل ہے۔ ہاں، وہاں پر اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور امام وہاں پر مقیم ہے، پیچھے پڑھنے والا مسافر ہے، تو وہ امام کے پیچھے جب پڑھے گا تو پوری نماز پڑھے گا، مقیم کی نماز پڑھے گا، اگرچہ وہ خود مسافر ہی کیوں نہیں۔ اگر اکیلا پڑھے گا تو پھر 2 ہی رکعتیں وہ پڑھے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسافر کہاں سے اس کی مسافت شروع ہوگی اور کہاں پر آئے گا تو اس کی مسافت ختم ہوگی۔ ایک بندہ یہاں سے نکلتا ہے بٹی بنگو سے، قبرستان کراس کر لیتا ہے اور اس کا 92 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ ہے اور 15 دن سے کم اسے سفر کرنا ہے، تو قبرستان کراس کر گیا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو وہاں سے قصر پڑے گا، اگرچہ چاکہ خلیل میں پہنچا ہے یا گوجرانوالہ میں پہنچا ہے، ابھی سفر مکمل نہیں کیا، رستے میں جتنی نمازیں پڑھے گا وہ قصر ہی پڑھے گا جب تک وہ دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ رستے میں جتنی نمازیں اس کی آئیں گی ساری قصر ہوں گی تو وہ قصر کی صورت میں ہی اسے پڑھے گا۔ ہاں، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے بندہ سفر پہ گیا ہے، اس کی 2-3 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، قصر کی حالت میں قضا ہو گئی ہیں، تو وہ جب مقیم ہو گیا یعنی دوبارہ واپس گھر آ گیا تو وہ اس کی قضا کرنا چاہتا ہے، تو جو نماز جس حالت میں قضا ہوتی ہے اسی حالت میں اسے پڑھا جاتا ہے۔ اگر وہ قصر کی حالت میں قضا ہوئی ہے تو جب وہ گھر آ کے پڑھے گا تو قصر ہی پڑھے گا، کیونکہ اس کی قضا قصر کی حالت میں ہوئی ہے۔ ایک بندہ مسافر ہے تو اس نے ادا جو نمازیں مقیم تھا جس وقت جو قضا ہوئی ہیں تو وہاں پہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ویسے ہی ادا کرے گا جس حالت میں اس کی وہ نمازیں قضا ہوئی تھیں، یعنی یہ ہے شرعی مسافر۔ اگر اس نے اس سے زیادہ رہنا ہو، مثلا اس نے 30 دن رہنا تو پھر وہ مسافر نہیں ہے، وہ پوری نماز پڑھے گا۔ ہاں، ایک بندے کا ارادہ ہے میں نے 10 دن رہنا ہے، 10 دن کے ارادے سے چلا گیا لیکن اس کا کام نہیں ہوا، اسے پتہ چلا کہ مجھے 10 دن اور لگ جائیں گے، تو پھر وہ مسافر ہی ہے کیونکہ اس کا ارادہ 15 دن کا نہیں ہے۔ اگرچہ وہ سال وہاں پہ رہے لیکن ارادہ ہر وقت یہی ہو کہ میں نے چلے جانا بس 10 دن کے بعد اس کا کام، لیکن وہ کام بڑھتا جا رہا ہے لیکن ارادہ 10 دن سے کم نہیں ہے تو وہ مسافر ہی ہے۔ لیکن ایک بندہ 30 دن کے ارادے سے گیا ہے کسی جگہ پہ لیکن اس کا کام 5 دنوں میں ہو گیا ہے تو وہ مقیم ہے کیونکہ اس کا ارادہ 15 دن سے زیادہ رہنے کا ہے، اگرچہ اس کا کام 5 دن میں ہو گیا ہے تو اس لیے وہ وہاں پہ جو نمازیں پڑھے گا وہ پوری پڑھے گا کیونکہ اس کا ارادہ 30 دن کا رہنے کا تھا، 15 دن سے زیادہ رہنے کا تھا۔ یہ مسافر کی نماز ہے، یعنی مسافر جو ہے وہ 3 دن لگاتار اونٹ درمیانی چال چلے، 3 دن اور 3 راتیں، جتنا وہ سفر طے کرتا ہے وہ مسافر کا سفر ہے اور اسے مسافر شرعی کہتے ہیں۔ اب یہ کلومیٹر میں کیسے آیا؟ کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ، اس وقت کلومیٹر نہیں ہوتے تھے، تو جو ہمارے فقہاء کرام ہیں انہوں نے یہ سفر طے کیا، طے کرنے کے بعد انہوں نے پیمانے کے ساتھ اس کی پیمائش کی، پھر انہوں نے بتایا کہ اونٹ 3 دن اور 3 راتیں چلے تو 92 کلومیٹر سفر طے کرتا ہے، اس لیے ہم ان کے مقلد ہیں تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے جو وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہر بندہ اونٹ کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتا 3 دن 3 راتیں، تو پھر وہ پیمائش کرے گا تو بڑی مصیبت ہے اس کے لیے۔ اس لیے
جو امام ہے ان کی بات کو مان لینا اس کے لیے کافی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سارا کچھ کر کے پیمائش ہمارے سامنے رکھ دی ہے تو ہمیں ان کی بات کو ماننا چاہیے جائے کہ ہم خود مصیبت میں پڑ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مسافر ہے وہ 92 کلومیٹر سفر یا اس سے زیادہ کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ مسافر ہے، اس سے کم ارادے کا سفر کرنا ہے تو وہ مسافر۔ کوئی گجرا والا جاتا ہے یہاں سے تو وہ قضا، کیونکہ یہ 15 یا 20 کلومیٹر بنتا ہے تو وہ قصر نہیں کرے گا۔ اسی طرح وطر پورے پڑے گا، ہاں 3 کے 3 ہی وطر پڑے گا۔ وضو نہیں ہے تو وہ جہاں سے پانی ملے وہاں سے وضو کرے۔ اگر اسے پتہ ہے کہ پانی یہاں پہ مجھے ملنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا، وہاں پہ تیمم کر لے گا، یعنی مٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تیمم کر کے پھر نماز ہاں اگر نماز پڑھتے پڑھتے اسے پانی نظر آ گیا تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، وہ فوری طور پر نماز توڑ کے وضو کرے پھر دوبارہ سے نماز پڑھے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مٹی پہ ہاتھ مارے، ہاتھوں کو آگے کرے پھر پیچھے کرے، پھر ہاتھوں کو جھاڑنے کے بعد اپنے چہرے پہ یوں ہاتھ کو بس لگا دے، ایک دفعہ ملنا نہیں ہے، بس ہاتھ کو لگا دینا۔ پھر بندہ دوسری دفعہ ایسا کرے، پھر جناب اپنے بازوؤں کو دونوں طرف سے ایسا کر دے، یہ تیمم اس کا ہو جائے گا۔ ہاں ایک بندہ گجرا والا موٹر سائیکل پہ جاتا ہے تو اسے زمین پہ ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں، نیت کرے، کیونکہ مٹی بڑی ہوتی ہے، موٹر سائیکل پہ جائیں تو چہرہ بھی مٹی ہو جاتا ہے، تو وہ بس نیت کر لے، نیت کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لے، اس کا تیمم ہو جائے گا، کیونکہ مٹی پہلے ہی جس اس کے چہرے پہ لگی ہوئی ہے، ہاتھوں میں بھی لگی ہوئی ہے تو تیمم ویسے ہی کر لے، دوبارہ مٹی زمین پہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مٹی نہیں لگی ہوئی تو پھر وہ مٹی زمین سے لے لے۔